آج ہمارا ملک پاکستان جس معاشی بحران کا شکار ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کفایت شعاری سے کام لے، لیکن پاکستان کا طبقہ اشرافیہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 17.4 ارب ڈالر کی براعت حاصل کرتا ہے، اور وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت تھا جب اسلام پھیل رہا تھا اور دنیا کی سپر طاقتیں اسلام کے آگے سرڈگو ہو رہی تھیں۔ دنیا بھر کی دولت مسلمانوں کے قدموں میں تھی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ ایران سرنگوں ہو گیا۔ دارالحکومت مدائن سے مال غنیمت سے لدے ہوئے قافلے مدینۃ النبی پہنچنے لگے۔ اس چھوٹے سے شہر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، تو اس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ یہ مختصر سی ریاست 2 عشروں کے اندر اندر دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کا تختہ الٹ دے گی، اور وہ لوگ جن کے افلاس کی وجہ سے پیٹ پٹکے ہوئے رہتے تھے اور جن کی تلواروں پر نیام کے بجائے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، ایک دن وہ عظیم فاتح بن کر ابھریں گے۔ ان کے قدموں میں قیصر و کسریٰ کی دولت کے ڈھیر ہوں گے، اور ان کے پرچم ناقابل تسخیر قلعوں کے برجوں پر لہرا رہے ہوں گے۔ لیکن یہ سب کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حق کے علم بردار ابر باراں بن کر دور دور تک چھا گئے، اور اب روم و ایران سے فاتحین مال غنیمت لیے اس چھوٹی سی بستی کی طرف آ رہے تھے جو اب دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مرکز بن چکی تھی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی، قافلہ مدائن سے مال غنیمت لے کر آ پہنچا ہے۔ حکم دیا سارا مال مسجد کے صحن میں ڈھیر کر دیا جائے۔ پھر خود بھی تشریف لے آئے اور فرمایا، جب تک میں اس مال و دولت کو تقسیم نہیں کر دیتا، اسے آسمان کی نیلی چھت کے سوا اور کوئی چھت نہیں ڈھانپے گی۔ گویا دوسرے الفاظ میں اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو اگر مال کی ضرورت ہو تو اسے بیت المال میں بند کر کے نہیں رکھا جا سکتا۔ ایران سے آنے والی ساری دولت مسجد کی 2 صفوں کے درمیان رکھ دی گئی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور انہیں پہرا دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے مال چادروں سے ڈھانک دیا، رات بھر باری باری جاگ کر پہرا دیتے رہے۔ صبح امیر المومنین تشریف لائے، ان کے ساتھ کئی بلند مرتبت اصحاب رسول تھے۔ حکم دیا چادریں ہٹا دو، اور پھر ان کی آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو پہلے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ آیا تھا۔ جواہرات، موتیوں اور سونے چاندی کے ڈھیر فرش خاک پر پڑے تھے، اور سورج کی شعائیں ان پر پڑ کر چکا چوند پیدا کر رہی تھیں۔ کوئی دنیا پرست بادشاہ ہوتا تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا، آنکھیں دمکنے لگتی، اور وہ اپنے پسماندہ دارالحکومت کو ایک عظیم و جدید شہر میں بدل دینے کا منصوبہ بنانے لگتا۔ ایک ایسا عظیم شہر جسے دیکھ کر دنیا دنگ ہو جائے، جو ایسی عظیم قوم کے شایان شان ہو جس کی تلواروں نے اپنی عظمت و شوکت خود منوا لی تھی۔ لیکن نہیں، اس عظیم قوم کے عظیم سربراہ کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں پھیل گئیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں ڈوب گئے۔ امیر المومنین، انہوں نے کہا، یہ تو شکر کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ اور واقعی یہ بات حیرت میں ڈوب جانے والی تھی، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں بہت گہری تھیں۔ انہیں دولت کی اس چکا چوند کے جلو میں آنے والے شب و روز نے لرزا دیا تھا۔ کہنے لگے، عبد الرحمن، تم بجا کہتے ہو، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یہ سب کچھ دیتا ہے، اس قوم کے دلوں میں ایک دوسرے سے بغض و عناد کے بیج جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہتے ہیں، ایک نظر مال و دولت کے اس انبار پر ڈالتے ہیں، ایک لمبی آہ بھرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابن عوف، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے فقر و افلاس سے کسی فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ڈر ہے تو اس بات کا کہ اس پر دولت دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ انہیں برباد کر دے گی۔
فارس سے آیا ہوا مال تقسیم ہونے کی خبر دارالخلافہ میں پھیل گئی۔ لوگ جوق در جوق چلے آتے ہیں۔ جو بھی آتا دم بخود کھڑا ہو کر دولت کے اس انبار کو دیکھنے لگتا جس سے سورج کی طرح شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ ان سیدھے سادے لوگوں نے ہیرے، جواہرات اور موتیوں کا نام تو سنا تھا، مگر زندگی میں پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ سونے چاندی کے زیورات انہوں نے اونچے خوشحال گھرانوں میں بے شک دیکھے تھے، لیکن اس طرح ڈھیروں کے ڈھیر چھوٹی بڑی ڈلیوں کی صورت میں ان کی آنکھیں پہلی بار دیکھ رہی تھیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ساتھیوں سے پوچھا، کہیے کیا خیال ہے، یہ زر و جواہر کس طرح تقسیم کیے جائیں، ہاتھوں سے یا صاع سے ناپ کر؟ ہر ایک نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ آخر امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا یہ دولت ہاتھوں ہی سے تقسیم کی جائے۔ اس وقت تک وظائف وغیرہ کے رجسٹر تیار نہیں ہوئے تھے۔ لوگ آتے گئے اور امیر المومنین انہیں اپنے ہاتھ سے ان کا حصہ عطا کرتے گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے سے پہلے زر و جواہر کا ایک ٹکڑا بھی صحن مسجد میں نہیں رہا۔ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک ہی ہمارا پیغام پہنچائیے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔